السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی اگلی دو آیات، آیت نمبر 116 اور آیت نمبر 117، جس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی بیان کی جائے گی۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم ان دو آیات کا لفظی ترجمہ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے اپنا ایک بیٹا، پاک ہے وہ اس تہمت سے، بلکہ اسی کی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب اسی کے فرمان بردار ہیں۔ اگلی آیت، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ پیدا کرنے والا ہے، نیا پیدا کرنے والا ہے یا موجد ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا تو صرف اتنا حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، اتخذ، بنا لیا ہے، اللہ نے، ولدن، بیٹا، سبحانہ، پاک ہے وہ اس تہمت سے، بل لہو، بلکہ اسی کا ہے، ما، جو کچھ، فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، کلن، سب، لہو، اسی کے لیے ہے، قانتون، فرمان بردار۔ بدیع، مجد ہے، السماواتی، آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، واذا، اور جب قضا، ارادہ فرماتا ہے، امرن، کسی کام کا، فانما، تو صرف، یقول، وہ حکم دیتا ہے، لہو، اسے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اب اس آیت کا تعلق جو ہے وہ ہم پچھلی آیت سے جانیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کا شان نزول بیان کریں گے۔ تو اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے چند طرح سے ہے۔ پہلا تعلق اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کفار مسلمانوں کو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے سے روکتے تھے۔ اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ خود بھی اس کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ اسے گالیاں دیتے ہیں، برے الفاظ سے پکارتے ہیں، اور ان مسلمانوں کو روکنا اپنی عبادت کے لیے نہیں بلکہ خباثت نفس سے ہے۔ اور دوسرا تعلق، پہلے فرمایا گیا تھا کہ کفار مسجدوں کے دشمن ہیں، اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود خدا کے بھی دشمن ہیں کہ اس میں عیب نکالتے ہیں۔ تیسرا تعلق پچھلی آیتوں میں فرمایا گیا تھا کہ سارے جہان کا اللہ ہی مالک ہے، اور یہ ایسی کھلی ہوئی بات تھی جس کا کوئی بیوقوف بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان بیوقوفوں نے اس قدر صاف مسئلے کا بھی انکار کر دیا کہ رب کے لیے اولاد مانی، اور ظاہر ہے کہ اولاد والا ساری چیزوں کا مالک نہیں ہو سکتا، جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ ابھی بیان کریں گے۔ اب یہاں پہ اس کا شان نزول بھی ذرا سماعت فرما لیں۔ یہودیوں اور نصارہ کی اعتقادی خرابیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں، جیسے کہ یہودیوں نے کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین نے یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ اولاد سے پاک ہے، اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے، جبکہ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی ملک میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، اور سب مخلوق اس کے آگے جبرن اور اطاعتاً جو ہے، اس کے آگے جو ہے جبرن اور خوشی سے جو ہے وہ جھکتی ہے، اس کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ تو اسلام نے ذات باری تعالیٰ کا جو پاکیزہ تصور دیا ہے،
وہ کوئی دوسرا مذہب نہیں دے سکتا۔ قرآن کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننا اتنا بڑا جرم ہے کہ قریب تھا کہ اس کی نحوست سے آسمان پھٹ جاتے، زمین ٹکڑے ہو جاتی اور پہاڑ گر جاتے، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 90 کا یہ مفہوم ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں۔ لوگ اس کے لیے اولاد مانتے ہیں، وہ پھر بھی انہیں رزق اور عافیت دیتا ہے۔ اب اللہ کے اولاد سے پاک ہونے کے چند جو ہے وہ عقلی دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا، اولاد کا تقاضا کرنے والا ایک سبب یہ ہے کہ زندگی میں اولاد اس کی معاونت کرے، اس کی مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی معاونت سے پاک ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ الصمد ہے۔ اللہ سب کی مدد کرتا ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے، موت کے بعد اس کے قائم مقام ہو، یعنی اولاد وارث بنے اور اس کی جانشین بنے، اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اس کی قدرت کا کوئی وارث نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی جانشین ہے۔ تیسرا یہ کہ انسان اکیلے رہنے میں وحشت محسوس کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو تاکہ ان سے انس پکڑے، ان سے محبت کرے، یعنی اولاد کی محبت اور پیار کی وجہ سے اس کی جو وحشت ہے وہ دور ہوتی چلی جائے، اور اللہ تعالیٰ وحشت اور گھبراہٹ سے پاک ہے۔ یا پھر اولاد کی محتاجی انسان کو اس لیے ہوتی ہے کہ اسے دشمن کے قہر اور دبدبے کا سامنا ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو جو میرے دشمنوں سے مقابلہ کرے اور میری مدد کر کے ان کو جو ہے ان کا جو دبدبہ مجھ پر ہے یا ان کا قہر جو مجھ پر ہے اس کو دور کرے، لیکن اللہ کو بھی اس کی ضرورت نہیں۔ یا انسان کو ضروریات زندگی کی محتاجی ہو اور کھانے پینے کی اشیاء اور لباس وغیرہ کی ضرورت ہو، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اولاد ہو تاکہ میری کفالت کرے، لیکن اللہ کو بھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ان تمام سے پاک ہے۔ تو یاد رکھیں، ان تمام اسباب میں محتاجی پائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ محتاجی سے پاک ہے، لہٰذا اولاد سے بھی پاک ہے۔ پھر ان میں سے بعض اسباب موت کا تقاضا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ موت سے پاک ہے کہ اسے جانشین کی ضرورت ہو، لہٰذا وہ اولاد سے پاک ہے۔ پھر اولاد اپنے والدین کے مشابہ ہوتی ہے اور اپنے والدین کی جنس سے ہوتی ہے، تو رب تعالیٰ تشبیہ اور جنسیت سے پاک ہے تو اولاد سے بھی پاک ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز، نمبر 1، اللہ کے لیے اولاد ماننے کی صورت میں اس کے لیے بیوی اور میاں بیوی والے تعلقات ماننا پڑیں گے، پھر وہ خدا نہیں انسانوں اور جانوروں میں سے کوئی چیز ٹھہرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نمبر 2، اولاد وہ حاصل کرتا ہے جسے بڑھاپے اور موت کا خوف ہو، تو وہ اولاد حاصل کرتا ہے تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کی جگہ سنبھالے، تو اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے، ہر ضعف سے اور موت سے پاک ہے۔ نمبر 3، باپ اپنی اولاد کا مالک نہیں ہوتا، انہیں قتل، بیچ یا ختم نہیں کر سکتا، مگر اللہ ہر ذرے ذرے کا مالک و خالق ہے، اس لیے یہاں فرمایا گیا بل لہ ما فی السماوات والارض، پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ نمبر 4، اولاد باپ کی جنس ہوتی ہے، گدھوں، گھوڑوں، اونٹوں وغیرہ کی اولاد انہی کی جنس سے ہے۔ انسانوں میں سید کا بیٹا ہی سید ہوتا ہے، اور جٹ کا بیٹا ہی جٹ، اور راجپوت کا بیٹا ہی راجپوت، اور اگر اللہ کی اولاد ہو تو وہ اس کی جنس سے ہوگی، یعنی وہ بھی پھر اللہ ٹھہرائے گی، اور اللہ کی جنس تو کجا کوئی چیز اس کے مشابہ بھی نہیں ہے، اسی لیے سورہ اخلاص میں کہا گیا، فرمایا گیا قل هو اللہ احد، اے پیارے نبی عقیدہ توحید بیان کیجیے اور فرمائیے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سب وہ بے نیاز ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا، یعنی نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا برابر نہیں، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، کوئی بھی اس کا جو ہے وہ برابر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا چلوں، اللہ کو ان ناموں سے پکارنا جائز نہیں جو مخلوق سے خاص ہیں۔ جب اللہ اولاد سے پاک ہے تو اللہ کو ایسے ناموں سے پکارنا بھی جائز نہیں ہے جو اللہ کے لیے اولاد ہونے کا وہم پیدا کریں، جیسے
عیسائی اللہ کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کوئی جسمانی بیٹا نہیں مانتے، مگر اللہ کو ایسے ناموں سے پکارنا جو مخلوق کے ساتھ خاص ہیں جائز ہی نہیں ہے، اس میں اللہ کی شان میں بے ادبی ہے۔ اب کیا عیسائی اس بات کو جائز کہیں گے کہ اللہ کو پیار سے چچا جان، دادا جان یا نانا جان کہا جائے؟ اگر یہ جائز نہیں ہے تو اسے باپ کہنا کیسے جائز ہوا؟ تو اللہ کو سب سے زیادہ اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار ہے، مگر قرآن و سنت میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا کہہ کر نہیں پکارا، نہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو باپ کہہ کر پکارا۔ تو اس جگہ مرزا قادیانی کی گمراہی دیکھیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اسے یوں پکارتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے اوپر اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ انت منی بمنزلتی ولدی، کہ اے مرزا قادیانی تم میرے لیے میرے بیٹے کی طرح ہو، یعنی یہ اپنے پاس سے کہتا ہے۔ اب اس جملے کے تیور بتاتے ہیں کہ مرزا پہلے اللہ کے لیے بیٹا مانا اس نے، پھر اپنے آپ کو اس سے تشبیہ دی، اور اندازہ کریں کہ اس سے بڑا کفر کیا ہے کہ اللہ کے لیے اولاد مانی جائے، پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے تشبیہ دی جائے، جبکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ اس بات کی نحوست سے آسمان گر پڑیں اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ جو ہے وہ زمین بوس ہو جائیں کہ وہ اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں، جو سورہ مریم کی آیت نمبر 51 کا حصہ ہے۔ اب مرزا قادیانی کی اللہ رب العزت کے بارے میں اس قدر جرت، یہ حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، جب انسان سے ایمان چھن جائے، ایمان نکل جائے تو پھر اس سے بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہی متوقع ہیں، اس طرح کی باتوں کی اس سے امید کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے اس کا بھی مفہوم آپ کے سامنے ذرا رکھتا چلوں۔ اب اس سے پہلے ایک چیز اور یاد رکھ لیں کہ رب تعالیٰ کے لیے اولاد ماننا اسے گالی دینے کے برابر ہے، جس طرح کہ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میرے بندے نے میری تکذیب کی، یعنی مجھے جھٹلایا، حالانکہ اسے یہ حق نہیں پہنچتا تھا، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں تھا۔ اس نے میری تکذیب کی کہ وہ یہ کہ اس نے گمان کیا کہ میں اسے لوٹانے پر قادر نہیں، یعنی اسے میں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں، اور اس کا مجھے گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری اولاد مانتا ہے حالانکہ میری ذات زوجہ یعنی بیوی اور اولاد سے پاک ہے۔ اب یہاں پہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون۔ اب یہاں پہ بدیع، اگر اس لفظ کو دیکھا جائے، اس لفظ بدیع اور بدعت کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو یہاں پہ اسی مفہوم میں لفظ بدعت ہے، یعنی دین میں ایسا طریقہ ایجاد کرنا جس کی کوئی مثال یا اصل قرآن و سنت میں موجود نہ ہو، اور حدیث نبوی ہے کہ دین میں نئے امور سے بچو کہ ہر نیا کام بدعت اور گمراہی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کی یوں تشریح کی، یعنی ہر وہ چیز جو کتاب و سنت اور عمل صحابہ سے مطابقت نہ رکھتی ہو، موافقت نہ رکھتی ہو، آگے وہ جو ہے وہ بدعت کہلاتی ہے۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں اگر دین میں ایسا نیا طریقہ شروع کیا جائے جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو تو وہ عظیم ثواب ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اسے اپنا ثواب بھی ہوگا اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی اسے ثواب ملے گا۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ محفل میلاد النبی کو یا 40واں، جیسے یہ ایصال ثواب کا ایک سلسلہ ہے، اس کو بدعت اور گمراہی کہتے ہیں تو انہیں یہ دھوکہ ہوا ہے۔ اور لفظ بدیع السماوات والارض کی روشنی میں بدعت وہ نیا طریقہ ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، یعنی ہر وہ عمل جس کی وجہ سے سنت کی مخالفت ہو وہ بدعت کہلاتا ہے، ورنہ کوئی ایسا عمل بدعت نہیں کہلائے گا۔
اب یہاں پہ بدعت بھی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت، اور ایک بدعت سیئہ بری یا گمراہی والی بدعت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بدعت حسنہ کی تائید کرتا ہے، جس طرح کہ بخاری شریف میں انہوں نے تراویحوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے، اور آپ کا یہ ارشاد کہ اگرچہ تراویح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی لیکن پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اس پر ہمیشگی اختیار نہیں فرمائی اور لوگوں کو جمع ہونے کا حکم نہیں فرمایا، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر محافظت کرنے کو جاری فرمایا، یعنی اس پر ہمیشگی فرمائی، اور لوگوں کو تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم بھی دیا اور لوگوں کو نماز کی طرف بلایا، اور یہ تمام کام بدعت ہیں لیکن قابل تعریف ہیں، لہٰذا یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت قبیحہ یا سیئہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر بدعت ایسی ہو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو تو وہ مقام مذمت یا وہ مقام مذمت اور انکار میں ہے، یعنی وہ بدعت سیئہ مذمومہ قبیحہ کہلاتی ہے جو جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے ایک حدیث پاک اور پھر بدعت کی 5 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اس شخص کو اچھا طریقہ ایجاد کرنے کا اجر ملے گا، اور اس کے بعد جو اس پر عمل کریں گے ان کے عمل کا بھی اسے ثواب حاصل ہوگا، جبکہ ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس شخص کو برا طریقہ جاری کرنے کا گناہ حاصل ہوگا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے حاصل ہوگا، جبکہ ان کی گناہوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث سے واضح ہوا کہ کوئی بھی نیا کام ہوگا یا تو وہ قبیح ہوگا یا حسن ہوگا۔ یہ حدیث پاک اس مسئلے میں جو ہے وہ قانون اور ضابطہ ہے۔ تو ہر نئے کام کو حرام کہنا بھی بے وقوفی ہے، اور ہر نئے کام کو مطلقاً جائز کہنا بھی نادانی اور بے وقوفی ہے۔ تو سب سے پہلے جو کوئی نیا کام ہو رہا ہے اس کو پرکھ لینا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ تو نئے امور کی 2 قسمیں ہیں، ان میں ایک وہ جو قرآن پاک یا حدیث پاک یا آثار صحابہ یا اجماع امت کے مخالف ہو، اور یہ بدعت گمراہی ہے، یعنی بدعت دلالت اسے کہتے ہیں، یعنی ناجائز، اور اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم ان میں سے ہے کہ کوئی نیا کام ہو لیکن نیکی کا کام ہو، اس کے جائز ہونے میں سے کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو بلکہ بالاتفاق جائز ہو، اور وہ تمام لوگ اسے اچھا سمجھتے ہوں اور اس پر عمل کرنا باعث ثواب ہو۔ مثال کے طور پر لاؤڈ اسپیکر لے لیں، اب اس کو کوئی برا نہیں جانتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے دور میں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے، لوگ ایسی اذانیں دیا کرتے تھے، لیکن اب تمام علماء اس کو اچھا سمجھتے ہیں، تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دینا یہ گمراہی ہے، حالانکہ یہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ اب آپ کے سامنے بدعت کی 5 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو بدعت کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک ہے واجب، جس طرح قرآن پاک اور حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے علم نحو کا پڑھنا، تو علم نحو کا پڑھنا ہے تو بدعت، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کے بغیر قرآن اور حدیث کو سمجھا نہیں جا سکتا، یا قرآن کے اوپر زبر زیر پیش لگانا، تو یہ کام بھی بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، کہ اگر قرآن کے اوپر زبر زیر پیش نہ لگائی جائے، ویسے ہی لکھ دیا جائے تو کوئی آدمی نہ سمجھ سکے۔ حرام، دوسری بدعت کی قسم کا نام ہے حرام، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندوں کی طرح جسم ثابت کرنا، اسی طرح بندے کو پتھر کی طرح غیر مختار سمجھنا، یہ بدعت حرام ہے۔ تیسرا مستحب، دینی مدارس قائم کرنا، ہوٹل بنانا، اور ہر بہتر کام جو نبی کریم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا وہ کرنا، یہ بدعت مستحبہ کہلاتا ہے۔ مکروہ، ہر ایسا کام جس کے کرنے سے سنت کا ترک لازم آئے، اگر سنت غیر موقدہ کا ترک لازم آئے گا تو مکروہ تنزیہی، اور اگر سنت موقدہ کا ترک لازم آئے گا تو مکروہ تحریمی کہلائے گی۔ اور مباح، جیسے صبح کی نماز یا عصر کے بعد مصافحہ کرنا لیکن بغیر سلام کے ساتھ، تو اگر سلام بھی کرے تو مستحب ہوگا، اگر نہ کرے تب بھی ہاتھ ملا لے تو یہ مباح ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یعنی اللہ کو اولاد حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے حکم ہے
کن سے ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ کے کن کہنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کاف اور نون پر مشتمل لفظ کن بولتا ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ جب کوئی چیز بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے سے ہی وہ چیز بن جاتی ہے۔ جیسے ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یعنی اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز سے کہنا چاہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، جس طرح کہ سورہ یاسین میں ہے۔ تو یہ دو آیات جن کا لفظی بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر اور یہاں پہ بدعت کی اقسام تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد اب جو ہے آپ کو بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ کی پہچان ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔